أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنائے ہے اللہ نے کعبہ شریف کو عزت والا گھر، قیام للناس، لوگوں کے قیام کے لیے، والشہر الحرام، اور عزت والے مہینے اللہ نے عزت کے لیے بنائے ہیں، والہدیہ، اور قربانی کے جانور اللہ نے عزت والے بنائے ہیں، والقلائد، اور بالخصوص حاجیوں کے ساتھ حج کے لیے قربانی چلنے والے جن کے ساتھ پٹے لگے ہوئے ہیں، ذالک، یہ، لتعلموا، اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر عالم ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر تبلیغ کرنا، بات پہنچانا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم سامنے کرتے ہو، وَمَا تَكْتُمُونَ، اور جو چھپ کر کرتے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا يستوي الخبیث والطیب، برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو حیرانگی میں ڈال دے خبیث چیز کی کثرت۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ سورہ مائدہ، اس میں حرام اور حلال کا ذکر ہے، کثرت سے حرام اور حلال کا ذکر ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال کو استعمال کرو۔ کل کے سبق میں بھی حلال و حرام کا ذکر ہوا، آج کے سبق میں مزید اللہ نے یہ حلت اور حرمت کی بات کر دی کہ وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے آپ کے لیے، آپ اس کو ہاتھ تک بھی نہ لگائیں، اس کا احترام کریں۔ در حقیقت یہ اس کا کھانا تو جائز ہے، لیکن اب اس حال میں اس کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ جو جانور ہیں جو قربانی والے ہیں، یا یہ جو حاجیوں کے ساتھ جو نشان والے جانور ہیں جس کے ساتھ پٹے لگے ہوئے اور حج کے لیے ان کے ساتھ جا رہے ہیں، فرمایا کہ ان کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، ان کی بے احترامی نہیں کرنی ہے۔ جس طرح قربانی کا جانور ہے، اس کے جو ہے جتنے وہ خدمت کی جائے وہ سب اجر و ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ قربانی کے جو جانور ہے، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟
یہ جانور ہے جس طرح عام جانور ہے، اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے جو ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، اس کے جو فضلہ ہے، گوبر ہے، اس کے جو کچھ بھی ہے، یہ آپ کے نام اعمال میں تولے جائیں گے، سب آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے، اس لیے کہ وہ قابل عزت قابل احترام جانور ہے، اس کے ساتھ ایک خاص نسبت لگ گئی، ورنہ جانور تو سب برابر ہے لیکن یہ نسبت لگ گئی اس کے ساتھ، اس لیے اللہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام عزت والا گھر بنایا ہے، احترام والا گھر بنایا ہے کہ وہاں احترام سے، ادب سے، سکون کے ساتھ اپنے آپ کو وہاں پر بڑے طریقے کے ساتھ رکھنا ہے۔ حرم میں بالخصوص بیت الحرام میں، بیت اللہ شریف کے اندر، اس میں بڑے احترام کے ساتھ، بڑے خیال کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ چلنا پھرنا ہے۔ اور یہ جو گھر اللہ نے بنائے ہیں قیام للناس، لوگوں کے قیام کے لیے، ٹھہرنے کی جگہ، ایک بات۔ دوسری بات، قیام للناس لوگوں کو قائم رکھنے کی جگہ ہے، لوگ اس کی وجہ سے قائم ہے۔ جب تک بیت اللہ شریف قائم ہے تو لوگ بھی قائم رہیں گے، جب تک بیت اللہ شریف قائم ہے مسلمان تو مسلمان کے کافر بھی قائم رہیں گے، کافر بھی موجود رہیں گے۔ اگر بیت اللہ شریف خدا نخواستہ جس دن نہیں رہا تو پھر کوئی نہیں رہیں گے، نہ مسلمان رہیں گے نہ کافر رہیں گے، سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے قیام للناس لوگوں کے قائم کرنے کے لیے ایک جگہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ بھی قائم ہیں، موجود ہے۔ فرمائے والشہر الحرام، اور عزت والے مہینے، یہ مخصوص مہینے اللہ نے عزت والے بنائے ہیں، تو اس میں جو بھی ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب سے رہنا ہے، ان مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ والہادیہ، اور قربانی کے جانور، اس کا احترام کرنا ہے۔ والقلائد، اور مخصوص نشان والے جانور جو حاجیوں کے ساتھ حج کے لیے، وہ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ فرمایا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب کچھ جو اللہ نے بتا دیا، سب کچھ یہ جو کچھ بھی گزر گیا ہے کہ جوا ہے، شراب ہے، انصاب، ازلام، جتنی بھی چیزیں اللہ نے حرام کی ہے، جتنی بھی چیزیں حلال کی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ نے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو آسمانوں میں زمین میں سب اللہ جانتے ہیں، سب چیزیں اللہ واقف ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا مقام ہے، اللہ کا مرتبہ ہے کہ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے، وہ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، چھپے ہوئے سامنے جو کچھ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز پر عالم ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ فرمائے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ نے یہ دھمکی دے دی، سمجھا دیا کہ مخالفت نہیں کرنا، اس سے ادھر ادھر نہیں جانا، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ جب عذاب دیتا ہے تو اس کا عذاب سخت ہے، اس کے عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کے عذاب کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ دنیا کے طاقتور سے طاقتور لوگ اللہ کے عذاب کے سامنے ڈال نہیں بن سکتے۔ فرعون جو دنیا کا سب سے اپنے آپ کو کہتا تھا، جا کے وہ پانی میں وہ خود نعرے لگا رہا تھا کہ میں رب پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے فرمایا الان، ابھی نہیں، وقت ختم ہو گیا، گزر گیا۔ دنیا کے طاقتور جب بھی دنیا میں جو بھی آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے، صاحب اختیار بنتا ہے، صاحب عزت بنتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ بس سب کچھ میں ہی ہوں، لیکن کچھ دن بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اعلم ان اللہ شدید، جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے، جب طوفان آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، پھر ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ بارش بھیجتا ہے، ہوا بھیجتا ہے، کچھ بھی تھوڑا سا بھی بھیج دے، سب بے بس۔ اعلم ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ دونوں باتیں بتا دی، دونوں باتیں بتا دی۔ اگر نافرمانی کرتے تو شدید العقاب ہے، اگر اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اپنے گناہوں سے اپنی چیزیں واپس آتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے تو اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ فرماتے غفور رحیم ہے، ختم، کچھ بھی نہیں، جاؤ مزے کرو، غفور رحیم ہے، لیکن رجوع کرنا ہے، واپس آنا ہے، لوٹنا ہے، تو اللہ غفور رحیم ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمے مگر بات پہنچانا۔ رسول کی ڈیوٹی کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے، بات پہنچانا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، اللہ کی مانو، اللہ کی مخالفت سے بچو، بس یہ رسول کا کام ہے، پیغمبر کا کام یہی ہے۔ یہ ڈیوٹی پیغمبر کی بنیادی ڈیوٹی یہی ہے کہ پہنچانا، منوانا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے پاس بار بار جاتے تھے، بار بار جاتے تھے، بار بار جاتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ان کا کام ہے پہنچانا، لیکن رسول لوگوں کی ایمان لانے پر کتنے حریص تھے، چاہتے تھے کہ ہر آدمی مسلمان ہو جائے، پھر بھی بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ ہم لوگ ایک دو دفعہ بات کر جاتے ہیں،
پھر ہم کیا کہتے ہیں، میں نے کہا ہے اس نے مانا نہیں ہے، بس میرے ذمہ ہو گیا. یہ ہم لوگ اس طرح نہیں، رسول کی اطاعت کرنی ہے، بار بار سمجھانا ہے، بار بار. ہو سکتا ہے کسی دن بات سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العزت قرآن میں بار بار کیسے سمجھا رہے، بار بار سمجھا رہے، بار بار. ورنہ اللہ کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا. ہر آدمی کے ساتھ فرشتے ہیں، وہ انسانوں کو سیدھا کر دیں گے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، کن فیکون ہے، ایک ہوا آ جائے سب کچھ اڑ جائے. لیکن اللہ پھر بھی سمجھا رہے، پھر بھی سمجھا رہے. فرمائے ما علی الرسول البلاغ واللہ یعلم ما تبدون. اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم لوگ کے سامنے کرتے ہو. لوگ کے سامنے آدمی بڑے شرافت سے چلتا ہے نا، بڑے اچھے طریقے سے گفتگو بھی اچھی کرتا ہے، لوگ کے ساتھ تعلق بھی اچھا، بڑے باخلاق بنتا ہے، بڑا پاکیزہ بنتا ہے، اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ما تبدون جو لوگ کے سامنے کرتے ہیں. فرمائے وما تکتمون جو تم چھپ کر کرتے ہو، اکیلے میں کرتے ہو، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اتنا صبر والا ہے، پھر بھی برداشت کرتا ہے، پھر بھی اللہ کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے. چپ کر، اتنا صبر والا ہے کہ چپ کر کرنے والے کو اللہ کچھ بھی نہیں کہتا ہے. اللہ دیکھ رہے پھر بھی کچھ نہیں کہتا. اتنا صبر والا اللہ ہے. ورنہ اللہ تو جو انسان اپنے اوپر پردہ ڈالتے، اللہ بھی اس پر پردہ ڈالتا ہے. اللہ اس کو جب تک انسان اپنے گناہوں کو، اپنی چیزوں کو ظاہر خود نہ کرے، اللہ ظاہر نہیں کرتا ہے. اللہ اتنا مہربان ہے. اللہ فرماتے کہ سامنے کرتے ہوئے چپ کر کرتے سب میں دیکھ رہا ہوں، سب میرے سامنے ہیں. فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے. یہ حرام و حلال کا سارا ذکر تھا. حرام اور حلال استعمال کرو، حرام سے بچو. فرمایا یہ کیوں، حرام سے کیوں بچے؟ لا یستوی الخبیث والطیب، اس لیے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے. ناپاک کے برے اثرات ہے، ناپاکی کے اثرات بہت برے ہیں، اس سے ناپاکی بن جاتی ہے. برے صحبت میں بیٹھیں گے تو برے بنیں گے، برے لوگ کے ساتھ جائیں گے تو برے بنیں گے، ناپاک لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو ناپاک بنیں گے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق بنے. کم از کم اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے نا، نیکی نہیں کر سکتے، کم از کم برائی سے تو بچیں گے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یار درس کے لیے بیٹھ جائے کرو. آپ سیکھ نہیں سکتے نا، آپ بات بھی نہیں سمجھ سکتے. کم از کم آپ کا 10-12 منٹ کا ٹائم ہے، یہ تو آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، اس کا ثواب تو آپ کو کم از کم بیٹھنے کا تو ملے گا. یہ 10-12 منٹ یہ قبول ہو جائے، یہ ٹائم ہی قبول ہو جائے تو کتنا جو نا وہ بڑا اجر و ثواب ہے. اس لیے لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے. اگر فضول میں وقت ضائع کرے وہ تو ناپاک ہو گیا. لا یستوی الخبیث والطیب کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے. پھر سوال آتا ہے کہ دنیا میں تو ناپاکی زیادہ ہے. کافروں کو دیکھو، ان کی تعداد کو دیکھو. 7 ارب کی آبادی میں 2 ارب مسلمان ہیں، 5 ارب تو کافر ہیں اور لوگ ہیں. پھر مسلمانوں کو آپ چانٹی کریں، پھر اچھے مسلمان برے مسلمان. جب تمیز شروع کرے تو بہت تھوڑے سے لوگ، قلیل من عبادی الشکور رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ یہ خبیث کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال لے، حیرانگی میں ڈال لے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، فرمایا اس سے متاثر نہیں ہونا، اس سے روب میں نہیں آنا. اس لیے کہ اختیارات سارے اللہ کے پاس ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اس لیے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ڈرو اللہ سے اے عقل والو. کتنے پیارے زبردست قسم کے خوبصورت الفاظ اللہ نے استعمال کر دیے. اے عقل والو اللہ سے ڈرو. اے عقل والو، یہ عقل والوں سے خطاب. اے عقل والو ذرا سمجھو اس بات کو کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے. اب اگر ہم سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے، اگر ہمارے سامنے 2 کپ چائے رکھ دے، ایک میں کہیں سے مگی آگے گر گئی، ہم نہیں پئیں گے نا. وہ دوسرا کپ لیں گے، وہ والا نہیں لیں گے. کیوں؟ ہم سب کے یہ عقل ہے، ہمیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، وہ یہ برابر نہیں، کوئی نہیں. لیکن دنیا کے جو معاملات ہیں ادھر بھی یہ توجہ کرنی چاہیے کہ پاک اور ناپاک میں فرق کرنا چاہیے. اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اچھے لوگ کے ساتھ تعلق، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے محبت کر کے اچھے راستے پہ لانا چاہیے، ان سے محبت کر کے اچھے طریقے سے لانا چاہیے. فرمایا اے عقل والو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. اللہ